اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ الرحمہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موتیوں والا تاج سجائے، بہترین حلہ یعنی جنتی جوڑا زیب تن کیے، وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سنا اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کی فضیلت۔ بے چین دلوں کے چین، پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی آقا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بغیر طہارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تو نے اس کی مدد نہ کی۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک کیال یعنی گلہ ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادت الہی عز و جل میں مشغول ہوا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے صاف کرنے میں غفلت برتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا۔ میں اس قصور کے سبب عذاب میں گرفتار ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنے ترازو سے مٹی وغیرہ صاف نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو قبر میں عذاب شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ بعض صالحین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دفع کیا۔ مذکورہ دونوں لفظ کے حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبادت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ تول کرتے ہیں۔ مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے، مگر ایسی آمدنی کس کام کی؟ بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال و وبال بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں، بیماریوں کی دواؤں
जेब कतरों, चोरों या रिश्वतखोरों के हाथों में ये माल चला जाए اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ روح البیان میں جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب غور و فکر فرمائیے۔ مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی۔ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہنم میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن مربع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، لرز جاؤ کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے؟ آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعاً اس کی دل آزاری کی یا قرض دبا لیا، بلکہ بلا اجازت بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ قرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر اللہ اسے معمولی خیال کرتے ہیں، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ پاک جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں غلطی کوتاہی کمی بیشی ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرما، تمام اسلامی بھائیوں کے لیے خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ان کو قرضے سے نجات دلا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین ثم آمین۔